دیکھیں جس طرح مرد کو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اسی طرح عورت کو ہوتی ہے. عورت ایموشنلی زیادہ لیبائل ہوتی ہے. لیکن یہ وہ سلسلے ہیں جن سلسلوں پہ اللہ شاید آپ سے کوئی بڑا کام لینے جا رہا ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اور میں ملا ہوں ایسی عورت سے. اب یہ جو میں آپ کو واقعہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں علی بھائی، یہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا. ابھی 5 دن پہلے میں خاتون نے آئیں چیک کرایا چیزیں، میں ان کے لیے دوائی لکھ رہا تھا. تو دوائی لکھتے لکھتے کہتی، ساتھ بیٹا بیٹھا ہے 14 سال کا، مجھے کہتی ڈاکٹر عفان میں نے آپ سے نا ایک پرسنل بات کرنی ہے. اور عورت کی عمر 50s میں تھی. اچھا. میں نے کہا جی بتائیں، حکم کریں. اب بیٹا بیٹھا ہے پاس، اب میں دوائی لکھ رہا ہوں اور میرا ہوتا ہے کہ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ہمارے پرسکرپشن پہ، اس کی ڈائگنوزز اور ہسٹری اور ایوری تھنگ، اور ٹیم آف ڈاکٹرز نے دیکھا ہوتا ہے. تو میں وہ لکھ رہا تو مجھے کہتی ہے 40 سال. اب میں وہیں رک گیا، مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ واٹ شی از گوئنگ ٹو سے. کہتی میں 40 سال سے ایک امانت سنبھال کے بیٹھی ہوں. اب دیٹ ہٹ می ٹو مائی پاسٹ. تو میں سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنے لگی ہے. میں نے کہا 40 سال، تو میں نے کہا یو ڈیڈنٹ فارگیٹ یور پاسٹ. شوہر کہاں ہوتا ہے؟ کہتی پھر اللہ نے شادی ایسی کرا دی کہ وہ بھی 20-25 سال سے باہر ہے، بس 3-4 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو میں نے کہا اب تو اولاد جوان ہو گئی ہے، دکھ کیا ہے؟ اب ہم کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہے ہیں. کہتی دکھ ہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا 40 سال میں کہ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی. میں نے کہا کیا ایسا ہوا کہ تہجد کے سجدوں میں کبھی رو کے اس کو بھولنے کی التجا کی ہو؟ کہتی بڑی بار کی. تو میں نے کہا کیا ملا؟ مجھے کہتی خدا ملا. واہ واہ. وہ اللہ کی ولی تھی. آئی پرسنلی ویٹ دیٹ وومن. میری آنکھیں اس ٹائم میں جب بھی یہ سناتا ہوں ان میں پانی آ جاتا ہے. کلیئرلی اس کے الفاظ تھے مجھے اللہ ملا. یہ وہ مجاز سے حقیقت کے رشتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایسے اضطراب میں ہے، وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی وفادار ہو جائے، وہ اپنی شہوت کی شہرت چھوڑ دے. آپ امیجن کریں اس کو اللہ ملے گا، اس کو رب ملے گا. یہ وہ اسپریچول زندگی ہے جو ہم نے وہاں سیکھی. اب خود سوچیں، مطلب وہ مجھے وہ لیسن دے گئی جو میں بانو قدسیہ کی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، اور میں درجنوں ایسے لوگوں سے ملا ہوں. اب وہ عورت اللہ کی ولی تھی. تو میں نے پھر اس سے ایک اور بات پوچھی. میں نے کہا کوئی ملال ہے کہ اب اگر وہ شخص زندگی میں آ جائے؟ کہتی ڈاکٹر عفان مجھے لگتا ہے کہ میرے اصل محبوب نے جان لیا کہ میں اس سے اتنا عشق کرتی تھی، تو یہ کافی ہے. صحیح. یہ وہ روح کے سلسلے تھے. جو پیغام بیسیکلی اٹ واز اے اسپریچول کنیکشن. اگر آپ کو کسی سے مجاز کا عشق ہوا ہے اور وہ لا حاصل ہو گیا ہے، اور آپ کے وہ سلسلے آپ کو آپ کی اصل کی طرف لے گئے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان راستوں پر چلا اور اس نے اپنی اصل پہچان لی. کیا بات، کیا بات. یہ تو جی امام القیم ایک بہت زبردست اسکالر ہمارے گزرے ہیں. بڑا لکھا ہے انہوں نے ان ٹاپکس کے اوپر، عشق مشوقی کے اوپر. دوائے شافی ایک کتاب ہے ان کی. تو عفان بھائی وہ بھی ایک جملہ میں آپ کو ان کو سناتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ کہتے ہیں خلا ہے جو تب تک پر نہیں ہوگی جب تک اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں آ جائے گی. یعنی وہ رہے گی، وہ تڑپ رہے گی، اور ونس اللہ کی محبت اس میں آ گئی نا، پھر کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں رہے گی. یعنی وہ والی محبت جو پیک کی محبت. تو آپ نے تو یہ وٹنس کیا، یہ کوٹ آپ نے وٹنس کیا. بہت سارے واقعات. اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دیں میں ایک اور آپ کو کوٹ کروں. ملتان میں نا ایک بہت مشہور مزار ہے، اور آئی میٹ ان مائی ریڈیو ڈیز اے گائے دیئر. یہ میری جوانی سے عادت ہے. ملنگ سا تھا پر بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل. مجھے بعد میں بات پتہ لگی کہ ہی واز ماسٹرز ان انگلش فرام بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. تو میں ان دنوں ریڈیو کیا کرتا تھا. اس نے مجھے اپنی ایک سرسری سی سٹوری وہیں کبوتروں کے پاس بیٹھ کے سنائی. تو آئی براٹ ہم ٹو مائی ریڈیو پروگرام. اس پر میں نے ایک کالم لکھا. وہ کالم آن ریکارڈ ہے ایکسپریس میں، ایک زلف کی اسیری. اب ہوا کیا تھا کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں ملتان میں ایک علاقہ ہے جسے بازار حسن کہا جاتا ہے. اٹ از ایکچولی حرم گیٹ. جو 6 گیٹ ہیں ملتان میں، تو وہ ایک حرم گیٹ بازار حسن کا علاقہ ہے. اور اس علاقے سے
بہت معروف بالی ووڈ کی اداکارائیں بھی انہی گلیوں سے نکل کر, اب میں اگر ان کا نام لوں, دیر آر مینی فیمس نیمز جن کا تعلق ملتان حرم گیٹ اس علاقے سے ہے. اگر یہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے وہ کوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن وہ ان گلیوں سے نکلی. تو وہیں کہیں وہ ایک خاتون کے پاس جاتا تھا فار فزیکل نیڈ, لیکن وہ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گیا. شادی ہوئی نہیں ہوئی تھی. اس خاتون نے, یہ جیسے ان کی عادت ہوتی ہے جناب, وہ اس کو اپنی محبت میں انارکلی, اب وہ اتنا گرفتار ہوا اس کی محبت میں کہ وہ شادی اس سے کرنا چاہتا تھا. اب جب وہ نائکا تک جو بھی اس کی کنٹرولر تھی وہ بات پہنچی تو شادی کہاں ہونی تھی. کہتا ہے ایک وقت, اور یہ بالکل سچا واقعہ, بیکاز وہ کالم تک میں لکھ چکا ہوں اور کئی سال پہلے ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ اب کبھی دوبارہ اس خاتون سے کوئی رابطہ, کوئی, کہتا ہے وہ آئی تھی ایک بار, اور وہ آئی کسی دھیمی بارش میں, کہیں دھول پڑتے اور میرے دھمال ڈالتے, لیکن مجھے میرے رب نے کہا, میرے دل نے کہا کہ تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. وہ ایک فانی چیز تھی, مجھے اللہ نے عبد دے دیا, میرا حاصل. اینڈ دس ہیپنڈ وٹ آئی آبزروڈ. اینڈ پھر میں نے لکھا بالکل ایک زلف کی اسیری, اسے اللہ سے ملوا گیا. کیا بات, کیا بات, بالکل ایسی ہے جی. بے شمار ایسے ہمارے بھی سامنے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, واقعات آتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے دل میں آ گیا سبحان اللہ, اللہ کی یاد, تو پھر اس کے لیے باقی چیزیں بھولنا بہت آسان ہو جائیں گی. ہاں مجھے لگتا ہے اس پہ یہ کلٹ ہے اور وہ اٹریکٹ کرے گا. اسے کون نہیں دیکھے گا؟ 5 کٹھی بہنیں اگر ٹب میں الٹی لیٹ رہی ہیں, سیدھی لیٹ رہی ہیں, انہیں کون نہیں دیکھے گا؟ ظاہر ہے کمروں میں نظر ڈالنے کی ویسے بھی عادت ہے ہمیں. جی بالکل. اور اسی طرح آپ اپنے شوہر کے ساتھ پرینک کر رہی ہیں, پھر آپ کی شادی ہو رہی ہے, سوائے اس ایک منیچر پارٹ کے, وہ بھی اگر مجھے لگتا ہے امریکہ برطانیہ میں ہو تو وہ دکھائی دیں, اس بیڈ کے ایکو سسٹم کے علاوہ وہ سب پکچرائزڈ ہے. مارننگ تک پکچرائز ہے کہ بھئی اب گیلے بال, اور رات کا کیمرہ بند ہوا تھا اور صبح بھائی ناشتہ لے کر آ رہا ہے تو پھر بھی لاگ سٹارٹ ہو گیا. بالکل صحیح. تو جب یہ اتنا بڑا کلٹ, اور اچھا یہاں تک تو ٹالریبل ہے, اب لوگ جب دیکھتے ہیں یوٹیوب, یہی ویسٹرن کالونائزیشن ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کتنا پیسہ کماتے ہیں یوٹیوب سے. صحیح. اٹس ان سو مچ ہیوج منی. اور پھر یہ سارے کارٹون کٹھے بھی ہو گئے, یہ مل کے ریسٹورنٹس بھی کھول رہے ہیں, لاہور کی مہنگی ترین جگہوں پہ ریسٹورنٹس کھول رہے ہیں, اور ان کو کیونکہ پیسہ ہے. اور پھر جو باہر کارٹون انڈسٹری کے کچھ لوگ ہیں دبئی میں, ادھر ادھر, ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں. ناؤ دے آر اسپریڈنگ لائک کینسر. مطلب یہ ان کی ریوین ایسے ہی ہے جیسے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا جانا, یہ تباہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے گھر میں بیٹھی بیٹی وہ آئیڈیلائز ان کو کرے گی کہ یار ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, انہوں نے 4 منزلہ ریسٹورنٹ کھول لیا اپنا, اور یہ سارے کارٹون کٹھے ہو گئے, اور یہ سارے اپنے گھر میں موجود ہر عورت کو بیچ رہے ہیں ڈیجیٹلی. میں یہ ہارش ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ دیکھیں, بینگ میکنگ یور وومن, میرے پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر نازش کو لے کر, شی از اے کنسلٹنٹ ایڈیالوجسٹ, کمنگ یور وومن ان اے بزنس. جیسے نبی پاک تجارت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو پروموٹ کیا. ان کی پہلی اہلیہ واز بگیسٹ بزنس وومن. جی, اس کو پروموٹ کرنا. آپ کے پاس کتنی فیمیل انٹرپرینرز ہوتی ہوں گی جو کمروں کے پیچھے, میری ایڈیٹنگ ٹیم میں کم از کم 4 خواتین ایسی ہیں, میری ریسرچر اتنی بڑی جو ہماری ساری گراف